ڈانس کرنے والی ایک لڑکی ہیروئن کے طور پہ چاہیے ہوتی تھی تو ہم کہاں جاتے؟ تو ہم مجبوراً ہیرا منڈی گئے. آدھے سے زیادہ ایکٹنگ بھی اس کو آتی تھی، مثلاً جھوٹی محبت کا اظہار کرنا اور پیسے لینا یہ وہ. تو یہ سارا کچھ، آدھی وہ ایکٹریس بھی ہوتی تھی اور ڈانسر بھی ہوتی تھی. خلیل الرحمان قمر صاحب، ذاتی طور پر اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ مجھے اس کی کوئی چیز جو کھٹکتی تو وہ صرف ایک ہے. تو پھر جو وہ جس طریقے سے کرے گا وہ برداشت کرے، وہ پھر عوام پر چھوڑ دے کہ ایک آدمی نے ایک غلط بات کی یا صحیح بات کی، وہ عوام پر چھوڑ دے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تم بھی لانگ ڈرامہ بنا کے اس قسم کی چلا دو. جھگڑا تو ہوگا ان کے ساتھ، پھڈا بھی ہوگا سیٹ پر، لیکن ایک میری فلم کے بعد انشاءاللہ یہ وہ فلم جیسی بھی جائے یہ کام سیکھ جائیں گے کہ پنجابی فلمیں کام ایسے کرتے ہیں. پاکستان کی جو فلمی ہیروئنیں تھیں وہ ہیرا منڈی سے آیا کرتی تھی. آپ کی وضاحت کریں گے کہ وہ بات کیا تھی؟ نہیں، وہ اصل میں بات یہ تھی کہ میرے سے سوال ہوا تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں یہ ماحول کیوں خراب ہے. اور تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے کہا دیکھیں، فلم انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری تھی جس کو نہ تو سوسائٹی اون کرتی تھی نہ حکومت اون کرتی تھی. تو جس دور میں ہم رائٹر تھے یا انڈسٹری چڑھ رہی تھی، اس دور میں جو فلم دیکھنا جاتا تھا لڑکا یا لڑکی واپس آتا تو باپ کان پکڑوا دیتا تھا کہ تم نے فلم دیکھی کیوں. دیکھی بھی کیوں؟ تو میں نے کہا جب اس معاشرے میں ہمیں ناچنے کے لیے ڈانس کرنے والی ایک لڑکی ہیروئن کے طور پہ چاہیے ہوتی تھی تو ہم کہاں جاتے؟ تو ہم مجبوراً ہیرا منڈی گئے. اس لیے ڈائریکٹر ہیرا منڈی گئے. ایک تو اس کو ڈانس نہیں سکھانا پڑتا تھا، اس کو ڈانس آتا ہوتا. پہلے آتا تھا بالکل. آدھے سے زیادہ ایکٹنگ بھی اس کو آتی تھی، مثلاً جھوٹی محبت کا اظہار کرنا اور پیسے لینا یہ وہ. تو یہ سارا کچھ، آدھی وہ ایکٹریس بھی ہوتی تھی اور ڈانسر بھی ہوتی تھی. تو ان کو محنت نہیں کریں، وہ وہاں سے لے آتے تھے، پھر وہ فلم میں آتی تھی، کام کرتی تھی. وہ پھر ایک رسم پڑ گئی، ایک کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. کچھ تو ڈائریکٹر خود لائے ڈھونڈ کے، پھر بعد میں ان نے خود آنا شروع کر دیا کیونکہ اس سے ان کا ریٹ بھی بڑھتا تھا. ان کی مثلاً اگر کسی محفل میں ڈانس کرنے جاتے فرض کو 5,000 ملتا تھا، تو جو ہیروئن آ جاتی تھی انڈسٹری میں اس کا 10,000 20,000 یا 50,000 ہو جاتا تھا. وہ پھر انہوں نے بھی اپنا بزنس بنا لیا. تو وہ میں نے تو اس لیے بات کی تھی کہ اس میں کسی کی وہ بدخوئی یا وہ خدا نہ لیکن خاصا، آپ اس بات کو لیکن لوگوں نے وہ کر لیا. پھر میں نے اپالوجائز بھی کر لیا. میں نے کہا میرے بھائی میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے جو بات کی تھی یار وہ تو نیٹ پر بھی موجود ہے، وہ گوگل میں بھی موجود ہے. جس کا نام کرو سرچ کرو سارا کچھ، میرا آپ نام لکھے گوگل سب کچھ بتا دیا میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. تو لیکن چلو آپ لوگوں کو برا لگا، میں آئی ایم سوری. وہ یہ بات تھی. تو جب بھی کسی کے آدمی کی آپ ہسٹری بتاتے ہیں تو جو اس کا ماضی ہے اس کے بارے میں پھر یا تو آپ جھوٹ بولیں، بالکل. تو اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ویسے گناہ ہے، اور سچ بولتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں، سنتے نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر میں چپ ہی کر گیا. میں کہا یار میں کیا بولوں. وہ مجھے ایک آدمی نے کہا آپ نے آٹو بایوگرافی دیکھی، بہت بکے گی. میں کہا بالکل بہت بکے گی، لیکن یا تو مجھے لوگ مار دیں گے یا میرے گھر کو جلا دیں گے. فائدہ کیا؟ یا تو میں جھوٹ لکھوں، جھوٹ لکھوں گا تو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے تو وہ جھوٹ میرے کھاتے میں ہے. سچ لکھوں گی تو برداشت نہیں ہوگا. میں نے کہا میں نہیں لکھتا. بڑے پرانے ایک رائٹر ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، جی جو کہ پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری کے ایک جانے پہچانے، آپ مطلب جانتے ہیں کہ رائٹر ہیں، کہ ان کے سامنے کوئی بندہ انٹرویو لینے بیٹھے تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. وہ کوئی ایسا کویسچن نہیں کرنے دیتے جو ان کو پسند نہ آتا ہو. دیکھیے یہ تو ان کا پرسنل کردار ہے نا سر، میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک آدمی کی فرض کرو یہ ایک نیچر ہے، وہ نہیں برداشت کرتا یا اپنی راہ کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنا ڈائلاگ بھی نہیں کاٹنے دیتا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹر کو سین نہیں بدلنے دیتا. تو یہ ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ بن گیا یا اس کا یہ کردار کا یا اس کی فطرت بن گئی ہے. تو فطرت کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ جو نیچر بن گئی ہے نا اس کو اگر آپ چینج کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا، ورنہ آپ انٹرویو نہ کریں. پھر یہی ہو سکتا ہے. لیکن 2 یا 3 ڈراموں ہٹ ڈرامے دے کر کسی بندے کا دماغ خراب ہو جائے، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. میں تو ان سے ملتا ہوں تو میرے ساتھ وہ بڑے پیار سے ملتے ہیں، بڑا اچھا ملتے ہیں، اور میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں، عزت بھی کرتا ہوں، اور ان کو رائٹر بھی بہت بڑا مانتا ہوں. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ 2-3 ڈرامے، تو انہوں نے 2-3 ہی لکھے، میرے خیال میں بے پناہ ڈرامے لکھے. میں ان کو میرے خیال 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں مسلسل ڈرامے لکھ رہے ہیں. فلم بہت کام لکھتے ہیں، 1-2-3 فلمیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ فلم میں نہیں آتے، وہاں پیسے بھی بہت ملتے ہیں. اور ان کے ایک ہیٹ جا رہا تھا. انہوں نے نکی جی ہاں فلم لکھی بھی تھی. جی ہاں، کوئی تو اس کا کہاں لکھی تھی، نکی جی ہاں تھی، اور بھی کوئی فلم ہوگی وہ بھی لکھی تھی. 3 یا 4 فلمیں لکھی ہیں انہوں نے، 5. تو ایک آدمی کامیاب ہے سر، اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے. تو
تو جس کو اللہ نے عزت دی ہوئی تو میں اس کے خلاف بات نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت اور عظمت اللہ کے پاس ہے، جس کو اس نے دی ہے. اگر میں نہیں مانتا تو نہیں سر، ہم خلاف نہیں کر رہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ترہیم تو کریں. بالکل. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا لہجہ نرم ہونا چاہیے، یہ میں بھی کہتا ہوں. کیونکہ وہ ایک ادیب ہے. ہاں بالکل، لہجہ نرم ہونا چاہیے، پیار محبت ہونی چاہیے سب کو. مجھے ذاتی طور پر اس کی کسی چیز سے اختلاف نہیں، کیونکہ اس کی فطرت ہے. میں اس کے بارے میں جواب لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ وہ انٹرویو میں آپ سے لڑتا ہے، آپ نہ انٹرویو کریں. اور اگر آپ انٹرویو کے پہلے اس کو سوال بھیج دیں، بھائی یہ میں سوال کروں گا، اس میں اگر کوئی سوال پر اس اعتراض ہے وہ کاٹ دیں، یا اس کے ساتھ ڈسکس کر کے اس سوال کو چینج کر لیں، یہ جو بھی مسئلہ ہے، یا نہ کریں. اور اگر آپ کو ضرورت ہے اس کی اور ہر قیمت پر آپ اس کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو وہ جس طریقے سے کرے گا وہ برداشت کریں. وہ پھر عوام پر چھوڑ دیں کہ ایک آدمی نے ایک غلط بات کی یا صحیح بات کی، وہ عوام پر چھوڑ دیں. ذاتی طور پر اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ مجھے اس کی کوئی چیز جو کھٹکتی تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ مائک پر آتے ہیں یا انٹرویو دیتے ہیں وہ سگریٹ لگا لیتے ہیں. بس یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی. سگریٹ بے شک پئیں، سب کوئی کریں، لیکن جس وقت مائک پر بیٹھے ہوں، عوام کے سامنے بیٹھے ہوں، وہاں آپ تقریر بھی کر رہے ہیں اور سگریٹ بھی پی رہے ہیں، یہ مجھے چیز اچھی نہیں لگتی. باقی سب دراصل کراچی کی جو ٹی وی انڈسٹری ہے وہ گھروں میں چونکہ ڈرامے بہت دیکھے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ گھریلو خواتین ان کی ایک اہم ویورز ہیں. تو لیکن یہ کراچی والے فلمیں نہیں بناتے ہیں کبھی کبھی. آپ ان کی فلموں کو فلمیں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اگر کہوں گا نا کہ میں فلمیں نہیں سمجھتا تو اچھا نہیں لگتا. بات یہ ہے کہ یہ لاہور کے لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ ڈرامے ہیں اور ڈراموں میں گانے ڈالے ہوئے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کے کام پر تنقید کرنے سے پہلے اس سے اچھا کام کر کے دکھا دیں. اگر وہ ڈرامے بناتے ہیں لیکن جوانی پھر نہیں آنی سپر ہٹ ہوئی، 2 بھی سپر ہٹ ہوئی، میں لندن نہیں جاؤں گا سپر ہٹ ہوئی، میں پنجاب نہیں جاؤں گی سپر ہٹ ہوئی نا، نام الافراد سپر ہٹ ہوئی، ایکٹر ان لا سپر ہٹ ہوئی، اور بھی کچھ فلمیں جو سپر ہٹ ہوئی. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تم بھی لانگ ڈرامہ بنا کے اس قسم کی چلا دو. سر جتنے ہیروز ادھر کام کر رہے ہیں، آپ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ جہاں پہ لاہور میں فلم بنائیں، پنجابی فلم، تو کیا آپ مطلب بلکہ ان لڑکیوں جو ان فلموں میں آج کل کام کر رہی ہیں ان ڈراموں میں، آپ ان سب سے مطمئن ہیں کہ آپ ان میں سے کسی کے ساتھ فلم کریں؟ صاحب جی مطمئن اس لیے ہوں کہ ان کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. اگر یا تو آپشن کوئی ہونا، آپشن نہیں ہے. جب آپ کو لیں گے تو نہیں میں سے فواد خان کو لیں گے، ماہرہ خان کو لیں گے، محبوب شجاعت کو لیں گے، سچل علی کو لیں گے، وہ اکبر خانم ہے، ایک حبہ بخاری ہے، اور کنزا ملک ہے، ظریف شاہ، ہاں وہ اور بھی ہیں، کتنے 5 میں نام نہیں آتے مجھے. یہ ہے کہ جو مونالیزا جس نے برلا میں کام کیا وہ ہے، اور بہت ساری لڑکی ہیں. ایک لڑکی تھی جس نے لیجنڈ آف مولوجٹ میں کام کیا تھا، وہ ڈھابے کا جو بابا تھا اس کی بیٹی بنی تھی. اچھا نام میں اس کا بھول گیا ہوں، پتنی آکاشا کچھ اس قسم کا نام ہے. وہ کمپلیٹ ہیروئن ہے، لیکن نہیں ادھر کسی کو خیال کیا. تو اب وہ بات یہ ہے کہ وہ جو پنجابی کا فٹ ورک چاہیے نا، ان کو ذرا ٹرین ہونے میں ٹائم لگے گا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں ایک فلم بناؤں اور فلم بنا کے ان آرٹسٹوں کو لوں. جھگڑا تو ہوگا ان کے ساتھ، پھڈا بھی ہوگا سیٹ پر، لیکن ایک میری فلم کے بعد انشاءاللہ یہ وہ فلم جیسی بھی جائے یہ کام سیکھ جائیں گے کہ پنجابی فلمیں کام ایسے کرتے ہیں. جی، کیونکہ ٹی وی کا کیمرہ یہاں تک ہوتا ہے سر، اور فلم کا کیمرہ فل فگر کا ہوتا ہے. یہ ایج ٹو ایج سنیما کی جو سکرین ہوتی ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے بالکل. تو یہ جو چیزیں اب چونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے دیکھیں، جیسے مرضی وہ کریں. لیکن 2014 سے انڈسٹری ان کے قبضے میں ہے، 10-12 سال تو ہو گئے نا، تو ریوائول ہوا انڈسٹری کا. نہیں سر، مجھے تو فلمیں بھی سپر ہٹ ہوئیں. مجھے تو امید ہے کہ یہ بلا جو ہے نا یہ ریوائول میں شروع سے کہہ رہا ہوں سر، جب بھی ہوگا کاظم صاحب پنجابی فلم سے ہوگا.